الرحمن الرحیم ملفوظات مسیح موعود 17 اکتوبر سن 1902۔ احباب میں سے ایک نے حضرت اقدس کی خدمت میں ذکر کیا کہ آج قادیان میں ٹیکے والے آئے تھے باہر باغ میں۔ انہوں نے سب کو بلایا اور ایک لمبی تقریر کی جس میں ٹیکے کے فوائد لوگوں کو بتلائے۔ انجام یہ ہوا کہ سب نے اس امر پر اتفاق کر لیا کہ ہم ٹیکے لگوائیں گے۔ تقریر کرنے والے صاحب رائے پرتاپ سنگھ تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے مرزا صاحب کو بھی تاکید کرنی تھی، مگر چونکہ انہوں نے ماننا نہیں اور ڈھنگ بنایا ہوا ہے، اس لیے سردست ان کی خدمت میں کچھ نہیں کہتا۔ پھر کسی وقت موقع ہوا تو کہوں گا۔ میں یہاں پر نہ آتا، مگر چونکہ متواتر طور پر رپورٹ پہنچی کہ چوڑوں میں طاعون ہے، اس لیے آنا پڑا۔ اس بیان پر مولانا حکیم نور الدین صاحب نے بیان کیا کہ ہمارے ہاں نہالی چوڑی آتی ہے۔ میں نے اس سے طاعون کا حال دریافت کیا تھا۔ کہنے لگی کہ طاعون تو ہے نہیں، ایک لڑکی مری ہے، وہ کئی دنوں سے بیمار تھی، اب کہتے ہیں کہ طاعون سے مری۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا کہ چوڑوں میں ہمیشہ کبھی نہ کبھی ایسی موتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک دفعہ اسی موسم میں 50 آدمی ہیضے سے مر گئے تھے، حالانکہ طاعون وغیرہ نہ تھی، اور چوڑوں کا محلہ تو ہم سے ایسے ہی دور ہے جیسے کہ ننگل اور پہنی۔ یہ لوگ زبردستی اسے الحاق کرتے ہیں۔ آخرکار چوڑوں کی موت کی یہ وجہ معلوم ہوئی کہ ان لوگوں نے مردہ مویشی اس وقت کھائے جبکہ وہ متعفن ہو گئے تھے۔ پھر بیان کیا گیا کہ ٹیکہ والوں نے سردست کل اکابرین ہندو اور مسلمان کے دستخط کرائے ہیں، شاید کل یا پرسوں پھر آویں گے۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہمارے دستخط کشتی نو میں ہیں، جو خدا کے ساتھ سیدھا اور راست ہوگا تو طاعون کی کیا مجال کہ اس کے پاس آوے۔ پھر حضرت اقدس نے جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ میں طاعون ہوتا رہا ہے، ہاں انبیاء کو ہرگز نہیں ہوا۔ اگر کوئی اس پر سوال کرے تو جواب یہی ہے کہ ہر ایک رنگ جدا ہے، ثابت کرو کہ کوئی نبی طاعون سے مرا ہو، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کس قدر فتنہ برپا ہوتا۔ یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہودیوں کو طاعون ہوا ہو تو موسیٰ کو بھی ساتھ ہوا ہو، ورنہ سارے یہودی مرتد ہو جاتے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹیکہ بھی علاج نہیں اور اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا وعدہ ہے تو پھر مرہم عیسیٰ اور جدوار کا استعمال کیوں بتلایا گیا ہے؟ اس پر حضرت صاحب نے فرمایا کہ جو علاج اللہ تعالیٰ بتلاوے وہ تو اسی حفاظت میں داخل ہے کہ اس نے خود ایک طریق حفاظت بھی ساتھ بتلا دیا، اور ان شرائع صدر سے ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیکے میں خیر ہوتی تو ہم کو اس کا حکم کیا جاتا، اور پھر دیکھتے کہ سب سے اول ہم ہی کرواتے۔ اگر خدا تعالیٰ آج ہی بتلا دے کہ فلاں علاج ہے یا فلاں دوا مفید ہے تو کیا ہم اسے استعمال نہ کریں گے؟ وہ تو نشان ہوگا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود کس قدر متوکل تھے، مگر ہمیشہ لوگوں کو دوائیں بتلاتے تھے۔ اگر ہم عوام الناس کی طرح ٹیکہ کروائیں تو خدا پر ایمان نہ ہوا۔ پہلے تو یہ تو فیصلہ کیا جائے کہ آیا ہم نے 22 برس پہلے طاعون کی اطلاع دی تھی کہ جس وقت طاعون کا نام و نشان تک نہ تھا، اور پھر ہر 5 برس بعد اس کے متعلق ضرور کوئی نہ کوئی خبر دی جاتی رہی ہے۔ پھر پنجاب کے متعلق خبر دی، حالانکہ اس وقت کوئی مقام اس میں مبتلا نہ تھا۔ پھر ایک دم پنجاب کے 23 ضلعوں میں پھیل گئی۔ وہ تمام کتابیں جن میں یہ بیان ہے خود گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اگر ٹیکے میں کوئی خیر ہوتی تو خدا خود ہمیں بتلاتا اور ہم اس وقت سب سے پہلے ٹیکہ لگوانے میں اول ہوتے، مگر جب گورنمنٹ نے اختیار دیا ہے تو یہ اختیار ہے، گویا خدا تعالیٰ ہی نے
ہمیں دیا ہے کہ جبرن اٹھوا دیا ہے. ہماری جماعت کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ نہ ہو کہ وہ اس دعوی بیعت پر نازاں رہیں، بلکہ ان کو اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. دیکھو طاعون کئی بار موسیٰ علیہ السلام کے لشکر پر پڑی. اب دشمن تو خوش ہوتے ہوں گے، مگر موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر شرمساری ہوئی ہوگی کہ بلم کی بد دعا کی وجہ سے 80,000 وبا سے مر گئے تھے. یہ سب ابتلا ان کی اپنی بدکاریوں کا نتیجہ تھا، اور انہوں نے اس طرح پر اپنے عمل سے گویا موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کیا. پس تم اپنے آپ کو درست کرو تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی سلسلے کو بدنام کرنے والا ٹھہرے. فرمایا اگرچہ اور لوگ بھی گناہ گار تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس وقت دوہری ذمہ دار تھی. بہت کم لوگ ہیں جو کہ دلوں کو صاف کرتے ہیں. اگر ایک پاخانہ میں سے پاخانہ تو اٹھا لیا جاوے مگر اس کے چند ایک ریزے باقی رہیں تو کسی کا دل گوارا کرتا ہے کہ اس میں روٹی کھاوے. اسی طرح اگر پاخانہ کے ریزے دل میں ہوں تو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. فرمایا میرے واسطے یہ ایک نشان ہے، اور میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اس نے فرمایا. انی حافظ کل من فی الدار و حافظ کا خاصۃ. مگر ہماری جماعت کو لازم ہے کہ وہ نرے دعوے پر ہی نہ رہے. اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے اور اپنی اصلاح کرے. جو اپنی اصلاح نہیں کرتا اور تقوی اور طہارت اختیار نہیں کرتا، وہ گویا اس سلسلے کا دشمن ہے جو اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے. اور یہ سلسلہ خود خدا تعالیٰ نے قائم کیا ہے، اس لیے اپنے عمل سے وہ گویا خدا تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی کیا پرواہ کرے گا؟ اسے تو اپنے سلسلے کی عظمت منظور ہے. وہ ایسے لوگوں سے جو اس کے لیے دشمنی کا کام کریں سلسلے کو صاف کر دے گا. فرمایا الا الذین عَلَوْا کا لفظ ہمیشہ دل میں خطرہ ڈالتا ہے کہ قضاء و قدر مقدر ہے. بارہا قرآن شریف کو پڑھو اور اصلاح کرو. فرمایا الہام میں جو یہ آیا ہے الا الذین عَلَوْا باستکبار، یہ بڑا منذر اور ڈرانے والا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ بار بار کشتی نو کو پڑھو اور قرآن شریف کو پڑھو اور اس کے موافق عمل کرو. کسی کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے؟ تم نے اپنی قوم کی طرف سے جو لعنت ملامت لینی تھی لے چکے، لیکن اگر اس لعنت کو لے کر خدا تعالیٰ کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ صاف نہ ہو اور اس کی رحمت اور فضل کے نیچے نہ ہو تو پھر کس قدر مصیبت اور مشکل ہے. اخبار والوں نے کس قدر شور مچایا اور ہماری مخالفت میں ہر پہلو سے زور لگاتے ہیں، مگر وہ یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ کے کام بابرکت ہوتے ہیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ اس برکت سے حصہ لینے کے لیے ہم اپنی اصلاح اور تبدیلی کریں. اس لیے تم اپنے ایمانوں اور اعمال کا محاسبہ کرو کہ کیا ایسی تبدیلی اور صفائی کر لی ہے کہ تمہارا دل خدا تعالیٰ کا عرش ہو جائے اور تم اس کی حفاظت کے سائے میں آ جاؤ. فرمایا اپنی اصلاح کرو. اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو تعاون ہوا تو مخالف ہی شور ڈالیں گے کہ دیکھو ٹیکہ نہ کرایا تو ہلاک ہوئے، اور اگر وہ بچے رہے تو ہنسیں گے. خدا کے کام اور عبادت سے حصہ لینے والا وہ شخص ہے جو اپنے دل میں سمجھ لے کہ میں نے تبدیلی پیدا کر دی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرح ہو جائے جس طرح انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے تھے. فرمایا میں تمہیں بار بار یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے پاک صاف ہو جاؤ جیسے صحابہ نے اپنی تبدیلی کی. انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، گویا ٹاٹ کے کپڑے پہن لیے. اسی طرح تم اپنی تبدیلی کرو. فرمایا عذاب شدید آنے والا ہے. فرق سے فرق ہوتا ہے. اگر بیعت کے وقت وعدہ اور ہے اور پھر عمل اور ہے تو دیکھو کتنا فرق ہے. اگر تم خدا سے فرق رکھو گے تو وہ تم سے فرق رکھے گا. اگر ہماری جماعت میں 100 آدمی مر جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ ان کے دلوں میں فرق تھا، کیونکہ ہمیں کسی کے اندرونے کا کیا معلوم ہے عیسیٰ اور موسیٰ کے وقت کیا ہوا. خدا تعالیٰ کے شدید عذاب آنے والا ہے اور وہ خبیث اور طیب میں امتیاز کرنے والا ہے. وہ تمہیں فرقان عطا کرے گا جب دیکھے گا کہ تمہارے دلوں میں کسی قسم کا فرق باقی نہیں رہا. اگر کوئی بیعت میں تو اقرار کرتا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم کروں گا، مگر عمل سے وہ اس کی سچائی اور وفا عہد ظاہر نہیں کرتا تو خدا کو اس کی کیا پرواہ ہے.
اگر اس طرح پر ایک نہیں 100 بھی مر جائیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اس نے اپنے اندر تبدیلی نہیں کی، اور وہ سچائی اور معرفت کے نور سے جو تاریکی کو دور کرتا اور دل میں یقین اور لذت بخشتا ہے دور رہا، اور اس لیے وہ ہلاک ہوا۔ فرمایا ہم دواؤں کی تاثیرات سے منکر نہیں ہیں، مگر ہم کہتے ہیں کہ ادھر تم نے ٹیکہ نہ کرایا، اور اگر چند ایک لوگ مبتلا طاعون ہوئے تو وہ لوگ کس قدر ہنسیں گے جنہوں نے ٹیکہ کرایا ہوگا، مگر بڑا بیوقوف ہے جو کہ اس دوا کو بھی نہ پیوے اور پھر اس دوا سے بھی محروم رہے کہ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہ ہو تو وہ گویا دونوں طرف سے محروم رہا۔ دیکھو ٹیکے والے اپنی جگہ اسباب پر پنجہ مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بچ جاویں گے، اور کچھ تعجب نہیں کہ اس سے فائدہ بھی اٹھاویں، لیکن وہ جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اگر وہ اس دوا کو جو ہم پیش کرتے ہیں استعمال نہیں کرتے ہیں، اور اس ٹیکہ کو جو خدا نے ان کے لیے تجویز کیا ہے استعمال نہیں کرتے، تو افسوس ہے کہ وہ اس ٹیکہ سے بھی جو گورنمنٹ نے تیار کیا ہے معروم رہے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ٹیکہ ہی کرا لیتے، کیونکہ اگر وہ پورا ایمان اور اس کے موافق عمل نہیں رکھتے تو خدا تو ان کی پرواہ نہیں کرے گا، اور پھر ان کی موت حسرت کی موت ہوگی، اور اس سے ان کے ایمان کو اور بھی صدمہ پہنچے گا۔ خدا تعالیٰ صورت کا نہیں دیکھتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آیا اس نے میرے منشا کے موافق اپنے آپ کو بنایا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی طاعون سے مرے اور اسے کہا جائے کہ وہ جماعت میں تھا تو یہ ایک دھوکہ اور مغالطہ ہوگا، وہ حقیقت میں اس سے الگ تھا، ورنہ ایک موت تو دوسری موت کا کفارہ ہوتی ہے۔ اگر اس کے اپنے جذبات اور نفسانی خواہشوں پر موت آ چکی تھی اور وہ دنیا کے فریبوں اور مکاریوں سے الگ ہو چکا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہلاک کیا جاتا ہے؟ اس کا ہلاک کیا جانا ہی اس امر کی دلیل ٹھہرے گی کہ وہ اس سے الگ تھا۔ فرمایا طاعون سے مرنا بے شک شہید ہوتا ہے، مگر اس وقت خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نشان ٹھہرایا ہے، اس لیے اگر طاعون سے جماعت تباہ ہو جاوے تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ یہ ہماری شامت سے آئی ہے۔ جیسے کہ بعض ظالم تباہ لوگوں نے مجھے اس قسم کے خطوط لکھے، مگر انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کی شامت ہے اور کن کے لیے آئی ہے، مگر جماعت کا فرض ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا اگر ہماری جماعت میں سے کسی کو طاعون ہوگا تو اس کا اثر اس کے ایمان پر بھی پڑے گا، وہ خیال کرے گا کہ میں تو بیعت میں تھا، مجھے کیوں طاعون ہوئی۔ خدا کسی کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، وہ اس منشا کو دیکھتا ہے جو انسان نے اپنے دل میں بنایا ہوا ہے۔ خدا کے ساتھ صفائی ایک مشکل کام ہے۔ طاعون اگرچہ مومن کے واسطے خوشی ہے، مگر چونکہ مخالف کہتے ہیں کہ یہ تمہاری شامت سے آئی ہے، اس لیے اگر یہ جماعت اسی طرح تباہ ہو جس سے دوسرے تباہ ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو خوب ثبوت مل جائے گا کہ واقعی یہ ہماری شامت سے آئی ہے۔ اور اگر ٹیکہ لگوانے والے بھی ہلاک ہوں اور تم بھی ہلاک ہو تو پھر تو کوئی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے تبدیلیاں پیدا کرنی چاہیے۔ کشتنو میں نے بہت کچھ کہنا تھا، مگر انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر لکھا جائے گا، اتنا لکھنا بھی کافی ہے۔ فرمایا مجھے یہ فکر ہے کہ وہ مسل نہ ہو یکے نقصان مایا و دیگر شماتت ہمسایا، ایک تو مریں اور پھر جھوٹے کہلا کر مریں۔ اگر ایک طرف مخالفوں کی 1000 موت ہو تو وہ نام نہ لیں گے، اور ہمارا ایک بھی مرے تو ڈھول بجائیں گے۔ خدا نے صورت تو نہیں دیکھنی، اس نے دل دیکھنا ہے، مگر لوگ تو ظاہر دیکھتے ہیں، اور جس شخص کا نام رجسٹر بیعت میں ہے اسے جماعت میں خیال کرتے ہیں۔ وہ تو صرف رجسٹر میں نام دیکھیں گے، لیکن اگر خدا کا رجسٹر میں نام نہیں ہے تو ہم کیا کر سکیں گے؟ خدا نے ترقی کا خوب موقع دیا ہے، نفس کو لگام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا وقت ہو سکتا ہے؟ اس وقت سے غافل نہ رہنا چاہیے اور محنت کرنی چاہیے۔